السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں رابی راول ناولز کے چینل پر میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 12 کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے اپنا وعدہ کیا تھا کہ یار میں پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کو اپنا ایپیسوڈ دینے کے لیے، تو اس وجہ سے میں آج اس ٹائم جو ہے نا وہ اپنے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، کیونکہ اس وقت جو گھر کے سارے فرد ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور بالکل بھی کسی کو کوئی بھی ہوش نہیں ہے۔ اور میں نماز پڑھنے اٹھی تھی تو میں نے کہا چلیں یار سب سوئے ہیں، تو ریڈر سے وعدہ بھی کیا تو میں جو ہے نا ناول کو اپلوڈ ایپیسوڈ کو میں کر دیتی ہوں، کیونکہ جو شیطان ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ماشاءاللہ سے اپنی آوازیں بلند کرنی ہوتی ہیں، وہ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں، یعنی کہ نیند میں غرق ہیں۔ اور میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر اس طرح جو ہے میری ویڈیو ایزیلی اچھی بن جائے گی اور پیچھے سے آوازیں وغیرہ بھی نہیں آئیں گی، تو میں نے کہا چلیں میں ویڈیو کا جو ایپیسوڈ ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں۔ تو اس وجہ سے میں اس وقت آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اپنے ایپیسوڈ 12 کے ساتھ موجود ہوں۔ رات کو کافی لیٹ سونے کی وجہ سے بالکل بھی آنکھ نہیں کھل رہی تھی اور بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو، اور یہ تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں مطلب ناول کا ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار وعدہ کیا ہے تو کوشش کروں گی، تو جب میرے پاس ٹائم بھی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ پھر تھوڑی جو کوشش ہے نا وہ کر ہی لیتے ہیں۔ اور کچھ موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ تھی، تو اب اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ میں اس کو چارج پر لگا کر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیں آئے ہم اپنا ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے ایپیسوڈ ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 12۔ وہ تینوں اس وقت ساحل سمندر کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ روزینہ اس وقت منٹ کے مشروب میں پائپ ہلاتی چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ وہ اس وقت مکمل حجاب اور نقاب میں تھی۔ وہ اکثر باہر اوپن جگہیں اور ریسٹورنٹ میں مشروب ہی پیتی تھی۔ کھانا اکثر ریسٹورنٹ کے فیملی کیبن میں کھاتی تھی یا پھر گھر، لیکن آج اس نے اپنے پاپا اور بھائی کی خوشی کی خاطر کھانا بھی کھایا تھا، لیکن ہلکا پھلکا۔ بابا آپ شادی کر لیں، جبکہ احمد شاہ کو لقمہ کھاتے ہوئے اچھا بھلا حلق میں پھنسا تھا اور وہ کھانسنے لگ گئے تھے، جبکہ احمد شہریار احمد شاہ کی حالت سے لطف اندوز ہوتا بڑی مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا دونوں کی لمبی بحث چلنی تھی، جبکہ احمد شاہ نے پانی کی مدد سے حلق کا نوالا نیچے اتارا۔ گڑیا جب آپ کو میرا جواب پتہ ہے تو پھر بحث کس چیز کی؟ ہر دفعہ۔ احمد شاہ نے خفگی سے روزینہ کو گھورا۔ وہ 35 سال کے نوجوان مرد، 6 فٹ 6 انچ سے نکلتا قد، گرے آنکھیں، سلیقے سے جیل سے سیٹ کیے گئے ہلکے ہلکے براؤن رنگ کے بال، تیکھے نین و نقوش سفید رنگت جو اس وقت کھانسنے کی وجہ سے سرخی مائل ہو گئی تھی، جبکہ گرے آنکھوں میں ہر وقت کے رہنے والے ہلکے ہلکے سرخ ڈورے احمد شاہ کی پرسنالٹی کو مزید 4 چاند لگاتے۔ ہاتھ میں بندھی رولیکس کی برانڈڈ گھڑی ان کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ مڑ کر ضرور دیکھتا۔ لیکن ان کی شخصیت کا ہی خاصہ تھا یا ان کی پرسنالٹی کا ایٹیٹیوڈ، کوئی ان سے ضروری بات کے علاوہ فری ہونے یا بات کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ لیکن روزینہ اور شہریار ان سے ہر طرح کی بات کر لیتے تھے۔ یہ ایٹیٹیوڈ تو صرف باہر کے لوگوں کے لیے تھا، جبکہ شہریار بھی رنگ و روپ میں ہو بہو احمد شاہ کی کاپی تھا، لیکن اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ یہ دونوں مرد ایک دفعہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرتے تھے، صرف ان دونوں کی عمر اور ان کی آنکھوں کے فرق کی وجہ سے لوگ ان کی پہچان بآسانی کرتے تھے، جبکہ احمد شاہ کی پرسنالٹی میں میچورٹی تھی اور شہریار ان کے مقابلے میں بچہ لگتا تھا۔ اس وجہ سے وہ احمد شاہ سے بھی زیادہ اپنی شخصیت میں اٹریکشن رکھتا تھا۔ بابا میں جانتی ہوں آپ نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے شادی نہیں کی۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد آپ نے ہمیں بابا کی طرح پالا، کبھی ہمیں نہیں لگا کہ آپ ہمارے چاچو ہیں۔ آپ نے تو ہمیں کبھی ماں کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن بابا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ کل کو شادیاں کر کے اپنے اپنے گھر شفٹ ہو جائیں اور آپ ایک محرومی کی زندگی گزاریں۔ روزینہ میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل ہے۔ دیکھو تم ایک ہی شادی کرنا، جبکہ میں 2-3 شادیوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔
اور اس طرح بابا کے پاس اچھی خاصی رونق لگی رہے گی اور وہ اپنی زندگی محرومی سے بھی نہیں گزاریں گے۔ شہریار اپنی ایک آنکھ احمد شاہ کی طرف دیکھ کر دوباتہ روزینہ سے بولا، جبکہ روزینہ نے ایک زبردست گھوری سے شہریار کو نوازا اور شہریار کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے۔ روزینہ کی گھوری کو دیکھ کر جبکہ احمد شاہ کے انابی لب مسکرائے تھے شہریار کی بات پر، لیکن روزینہ کو شہریار کو گھورتا دیکھ کر وہ بھی سیریس ہو کر بیٹھ گئے۔ گڑیا، میں تم لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں، اور یہ کھوتا تو میرے پاس ہوگا اور اس کے بچے بھی، پھر میں اکیلا کیسے ہوا؟ احمد شاہ سیریس انداز میں روزینہ سے بولے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ جبکہ ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہے تو نکاح میں تاخیر نہ کرے، یعنی کہ دیر نہ کرے، لیکن اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے روزہ اللہ کو سب عبادتوں سے زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نماز، زکوٰۃ یا حج کی ادائیگی کر رہے ہیں تو آپ کی نیت اور عمل دیکھ کر آپ کو جزا ملے گی کہ عبادت کا دار و مدار بندے کے عمل پر ہے۔ جو وہ عمل کرے گا ویسی ہی جزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری عبادتوں کی جزا میں اپنے بندے کو اس کے عمل پر دوں گا، لیکن روزہ اس کی جزا میں خود اپنے بندے کے لیے مقرر کروں گا۔ تو بابا، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو روزہ کتنا پسند ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں روزے سے پہلے جس عمل کو رکھا ہے وہ نکاح ہے، کہ نکاح روزے سے زیادہ نکاح اور رشتہ ازدواج پسند ہے۔ اس رشتے میں بندھ کر بندہ کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن ثواب اس کو اللہ تعالیٰ دوسری عبادت سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ جب ہمارے اللہ تعالیٰ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو پسند فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ بابا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سب سے زیادہ جو ناپسند کرتا ہے وہ شیطان ہے، کہ شیطان کہتا ہے کہ نکاح کے بعد مرد ہو یا عورت اپنی نگاہ کو پاک کر لیتے ہیں مجھ سے، یعنی شیطانیت سے بچا لیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کے بعد انسان کا آدھا دین اللہ محفوظ کر دیتا ہے، جبکہ آدھا دین اس کی ذمہ داری انسان پر خود لاگو ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کیوں نکاح سے انکار کرتے ہیں؟ میں آپ کو ہماری محبت سے منع نہیں کرتی، لیکن ہماری محبت میں دین کو فراموش نہ کریں۔ ہماری محبت آپ کو ہمارے نبی کے فرمان سے غافل کر رہی ہے اور یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے میں یا شہریار بھائی تب تک نکاح نہیں کریں گے جب تک آپ شادی نہیں کریں گے۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں چند لمحوں کے لیے بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں یا کہاں موجود ہیں۔ اس وقت صرف یاد رہا تو نبی کا فرمان، ان کا حکم اور ان کی باتیں۔ لیکن روزینہ کی دوسری بات کرنے سے وہ جیسے واپس دنیا میں آئے تھے۔ گڑیا، آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، لیکن یہ آخر والی بات؟ پلیز بابا، نو مور ایکسکیوز۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے جب منسا نے پہلی دفعہ احمد شاہ کی بات کاٹی تھی درمیان سے، جبکہ وہ دونوں اس کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ آج وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگی تھی انہیں۔ آپ اس وقت اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ کریں کہ جس دن آپ کو آپ کے معیار، آپ کی سوچ پر پوری اترنے والی کوئی لڑکی پسند آئی، آپ بھی شادی میں دیر نہیں کریں گے۔ وعدہ کریں بابا۔ اور احمد شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی گڑیا ان سے کچھ مانگے اور وہ انکار کرے۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی، جبکہ شہریار نے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اوئے کھوتے، تو نے کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ تو کون سا وعدہ کر رہا ہے؟ جبکہ شہریار مسکراتی نظروں سے بولا، ہاں تو میں بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی لڑکی اچھی لگی جو میری سوچ اور معیار پر پوری اتری تو میں بھی شادی میں دیر نہیں کروں گا۔ جبکہ اس بات پر روزینہ اور احمد شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو میرا آج کا یہ ناول کا ایپیسوڈ؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن میں تھوڑا سا جو ہے وہ آج درمیان میں اٹک گئی ہوں اس ناول کو ریڈ کرتے کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے یار
کہ اس قدر نیند سوار ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی لیکن میں نے اس کو جیسے تیسے کر کے کمپلیٹ کیا ناول کے ایپیسوڈ کو. میں نے کہا نہیں یار اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ جو میں درمیان میں تھوڑا سا اٹک گئی ہوں اور شاید تھوڑی لفظوں کی کریکشن بھی کرنے لگ گئی تھی کیونکہ تھوڑی سی مسٹیکس تھی, اس لیے میں نے بار بار جو ہے وہ ویڈیو کو پش کیا, تو اس کے لیے آئی ایم سوری. لیکن آپ پلیز میری ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیا کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگا. انشاءاللہ ہم لوگ کل ملیں گے اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 13 کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ترقیوں سے نوازے, آمین. اور کل تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا.